مرسلا سيد الأنبياء وعلى آله وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى. سبحان الله سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ورسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صاحب صدرانی واجب الاحترام مولانا شعیب صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیگر مہمانان گرامی معزز سامعین السلام علیکم. حضور شہر کے اندر پہلی مرتبہ کتاب بیان واسطے حاضری نصیب ہوئی. اللہ جل شانہ صدقہ پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدایت معافی پناہ عطا فرمائے. دوستان گرامی، جس طرح ساڈا منشور ہے اصلاح احوال، اسی کے مطابق جناب کے سامنے
مختصر وقت اصلاح عقیدہ کی ایک گل ایک مسئلہ بیان کرنا سبحان اللہ وہ ہے مسئلہ توحید اور شرک ایک مغالطہ کا حصہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مسئلہ توحید اور شرک میں مغالطے کا ایک مغالطہ کا حصہ سبحان اللہ ہو سکتا ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ نے اس عنوان کو سنا ہو لیکن اس عنوان کو ثابت کرنا اس عنوان کے دلائل انہوں نے پہلی بار سبحان اللہ سبحان اللہ عنوان کا معروف ہونا کوئی نقصان نہیں دیتا جبکہ عنوان سے دلائل کا بیان معروف نہیں عنوان کا پہلا معلوم ہو جانا ہر گلے والا کو بوئے دیکھ تو عنوان اگر سے پہلا معلوم ہے عنوان سے اس بات کا طریقہ جو ہے معلوم نہیں ہے سیری بیان سنا ہوتا ہے پوری بات بیان سننے کا فائدہ دیتا ہے سبحان اللہ توحید اور شرک کے مسئلے مغالطہ جڑا مغالطہ اللہ پاک تو علاوہ کسی اور میں پکارنا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا کبھی تو اس کو توحید اور شرک کا دار و مدار قرار دیا جاتا ہے یہ کیا جاتا ہے کہ جی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو تو شرک ہو جائے ورنہ توحید بعض اوقات زندہ سے مردہ کا فرق کیا جاتا ہے زندہ اور مردہ کے ساتھ فرق کیا جاتا ہے کہ جی اگر زندہ کو پکارا تو شرک نہیں ہوگا مردہ کو پکارا تو شرک ہوگا کبھی حاضر اور غائب کے ساتھ فرق کیا جاتا ہے جی اگر غائب ہے تو پکارنا شرک ہو جائے گا اگر حاضر ہے میں اس اپنے موضوع یہ ثابت کرنا
یہ چیزاں فروئی ہیں اصولی نہیں توحید اور شرک کا دار و مدار کسی اور چیز ہوتے ہیں ان چیزوں وہ ابتدان لاتے ہیں اگرچہ وہ جنہیں دشن لگا وہ خود کلا کا موضوع ہے لیکن اپنا دو وہ ہے الوہیت بمانا استحقاق عبادت یا الوہیت بمانا ربوبیت عبادت کا مستحق سمجھ یا رب سمجھ ان دو چیزاں ہوتے توحید اور شرک کا تعلق سبحان اللہ پکارنا نہ پکارنا زندہ سمجھنا زندہ سے مانگنا مردہ سے نہ مانگنا یہ زندہ سے مانگنا اور مردہ سے مانگنا حاضر سے مانگنا غائب سے مانگنا یہ چیزیں نہیں بتا یہ فرق ہے اصل چیز ہے وہ عقیدہ پایا یعنی عبادت کا مستحق اللہ کو علاوہ کسی اور سمجھا جائے رب سمجھا جائے اور بھاوے پکارے بھاوے نہ پکارے بھاوے زندہ سمجھے بھاوے زندہ نہ سمجھے زندہ نہ پکارے مردہ نہ پکارے حاضر نہ پکارے غائب نہ پکارے نہ پکارے ہر حال اور اگر یہ سارا کچھ یعنی عبادت کے لائق اور رب اللہ واسطے خاص سمجھے اور پاوے پکارے پاوے نہ پکارے پاوے زندہ نو پاوے مردہ نو پاوے حاضر نو پاوے غائب نو وہ مومن موحد توحید اور شرک کی بنیاد یہ چیز نہیں جڑی عام سمجھی جاتی یہ ایویں ہی ہے جی آخر بلڈ پریشر ہے بلڈ پریشر کو ہاتھ خود بیماری سمجھ کر اس کا علاج شروع کرتے حالانکہ آج خود بیماری نہیں یہ بیماری کی علامت ہے بیماری کی تجابیت کا جوش آیا خون کے اندر جوش آیا اس کی اگر دور کیا جائے وہ علاج ہو جائے بلڈ پریشر مفت سمجھ نہیں آ رہی یہ علامات ہیں اور علامات کے لیے وہ موجب نہیں ہوتی ہیں علت موجب ہوتی ہے علامات ضروری نہیں ہر جس جگہ پہ علامت پائی جائے اس سے چیز پائی جائے دور سے ہمیں دھواں نظر آتا ہے سردیوں میں دھواں علامت ہے آگ کی لیکن ہے دخان مبین دھواں نظر آتا ہے جنوب ایسا کہنے ہیں دھند دور دھواں نظر آتا ہے دھواں علامت ہے آگ کی لیکن علت نہیں اس وجہ سے وہ سلامت سے پائے جانا آگ کا پایا جانا ضروری نہیں وہ علامت ہے لیکن علت نہیں اس وجہ سے اگر وہی علامت کافر مشرک میں پائی جائے تو مشرک قرار دیں گے اگر مسلمان میں پائی جائے تو اس کو مومن ہی کہیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب پکارنا غیر کو بھی شرک ہے
اس کے لیے جو آیت پاک استدلال میں پیش کی جاتی ہے ناچیز میں وہی دلاوت سبحان اللہ المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، بے شک مسجد اللہ کے لیے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اس آیت کو یہ سمجھنا کہ پکارنا اب شرک ہو گیا، ایک مغالطہ ہے۔ کیوں جی؟ کہ اس آیت میں مکمل پڑھ کے جب غور کرتے ہو نا بڑا غلط یا معنی ایسا بنتا ہے کہ دل کو کوئی نہیں بچتا وہ کہ مسجد اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، یہ تو صاف ہی لگ رہا ہے ظاہر کہ مسجدوں میں بیٹھ کے اللہ تعالی کی سنت لہذا اگر کوئی بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان اور ساتھ میں پکارتا ہے کسی کو بچہ سپیکر بند کر اور پانی لیا بچہ اور فلاں کا تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ کیوں مشرک ہو جائے گا کہ اس نے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے ساتھ اور کو پکارا اور لازمن بات یہ ہے یہ شکایت پاک کا تو مطلب صحیح اور ہے یہ نہیں یہاں پر یہ نہیں کہا گیا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، یہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ مساجد اللہ کے لیے تو اللہ کے ساتھ کسی، یہاں پر فا آئی ہے، علم کے لحاظ سے یہ بات وسیلہ ہے، افصاح شرط کا اشارہ کرتی ہے، اس کا مطلب یہ نکلے گا مساجد اللہ کے لیے تو جب مساجد اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، تو جب مساجد اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگلی گل مرتب ہو رہی ہے پچھلی گل میں نہ پکارنا یہ مرتب ہو رہا ہے کہ مساجد اللہ کے لیے خالی پکارنے کی بات نہیں، یہ نہیں فرمایا لا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو ورنہ تو شرک ہو جاتا ہر کسی کو پکارو، لیکن یہاں پر فرمایا جا رہا ہے مساجد اللہ کے لیے، ان میں سے ایک اشارہ ہے اور دوسری ایک آیت ہے عہد وضاحت، یہ اشارہ ہے کیڑی شاید مساجد اللہ کا مطلب ہے عبادت صرف اللہ کی ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود سمجھ کر مت یہ اشارہ کتوں یہ قرآن پہ فرمایا مسجد اللہ کے لیے، میں کہہ رہا عبادت اللہ کی، ارے بھائی اس کو کہتے ہیں علمی زبان میں مجاز مرسل، مساجد بول کر مراد عبادت، مساجد مسجد سجدہ کا، سجدے کی جگہ مسجد ہے، عبادت کی جگہ مسجد ہے، مساجد بول کے مراد کی عبادت دلیل حضور زینت کرتوں میں عین کرتوں اللہ فرماتا ہے ہر مسجد کے وقت ہر مسجد کے پاس زینت پکڑو، زینت تو مراد لباس، اور یہ شاید کا معنی ہے مسجد بول کے مراد ہے نماز، مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کے نام سے لباس پہنو، اس آیت کریمہ
لباس کی فضیلت ثابت کی گئی کہ ننگیا نماز پڑھنا حرام. اور اگر اسی کہنے ہیں کہ مسجد بول کے مسجد ہی مراد ہے تو لازم آئے گا مسجد کو باہر ننگے نماز پڑھو. کیا لباس جو ہے وہ مسجد میں ضروری ہے یا نماز واسطے ضروری ہے؟ نماز واسطے فرض ہے. چاہے نماز مسجد میں ہوئے چاہے مسجد کو تو یہ مطلب یہ نکلا کہ مسجد بول کے نماز مراد ہے. کیوں؟ ذکر محل ارادہ ہے ہاں یعنی مجاز حالیت اور محلیت کی مسجد تھائیں نماز کی. تو اس قرب اور تعلق کی وجہ سے مسجد بول کر وہ عبادت وہ سجدہ وہ نماز مراد لے لی گئی. تو مانا بن گیا ہر نماز وقت لباس پہنو ننگیا ہو کے نماز نہ پڑھو. ان المساجد للہ یہاں پر بھی وہی کچھ کہنا ہے. کیوں؟ اگر اچھی کہنے ہیں کہ مساجد کو مساجد ہی مراد ہے میرا مطلب ہے کہ مسجد کو باہر اگر یا رسول اللہ آخی جاوے تو پھر سے شرک نہیں بڑھنا چاہیے. بات تو مساجد کی ہو رہی ہے کہ مساجد اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو تو لازم آئے گا کہ باہر جنہوں مرضی پکاری جاوے جس میں مرضی پکاری جاوے وہ انسان سے مرضی پکاری جاوے. اگر اس کا کوئی قائل نہیں یعنی اگر کوئی شرک سمجھے تو ہر جگہ پر سمجھتا ہے اگر نہ سمجھے تو ہر جگہ پر نہیں سمجھتا. پھر مساجد بول کے کی مراد ہوا عبادت بولو کی مراد ہوا اور مانا کی بڑھیا عبادت اللہ کی ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو. کیا مطلب؟ جب عبادت اللہ کی ہے تو پھر کسی کو معبود سمجھ کر کیوں پکارتے ہو؟ وہی گل آ گئی اور میں ایسی معبود سمجھ عبادت کے لائق سمجھ یا رب سمجھ ہوگی بات. یہ اشارہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارک میں انگلش ہو گیا اس کے اندر کہ مساجد اللہ تعالیٰ بول کے یہ اشارہ فرما دیتا اور دوسرے مقام پہ وضاحت فرما دیتا. اس میں فرماتا ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکار. اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکار. بڑے اٹھے سی کسی کو نہ پکار. ایسے ہے کسی اور الہ کو نہ پکار معبود کو نہ پکار خدا نہ سب اور وہ صرف مطلق کسی نے نہ پکار. یہ ہے مقید کہ اور الہ نہ پکار ہر ایک کی گل نہیں خدا سمجھ کے نہ پکار. اس کے لیے وضاحت آ گئی یہ نا خالی یہ نہیں آیا داخل و محلہ ہے آخر اللہ کے ساتھ اور کو مت پکار اور نہیں آیا اس کا ہے الہن آخر اور الہ کو مت پکار. وہ یہ ہے مقید ایک قانون ہوتا ہے کہ مطلق ایک ہی حادثے میں مقید پر محمول کیا جاتا ہے. اصول فقہ کا مسئلہ ہے مطلق میں مثال دوں گا. میں کہتا جی اندر آ جاؤ میرے ساتھی اندر آ جاؤ. میں یہ پابندی نہیں لاؤں گا کہ فلاں فلاں مزہ قطع کے اندر آ جاؤ. میں کہنا ساتھی اندر آ جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد میں کہنا یار پگاڑ اندر آ جاؤ. اور پہلا میں مطلق بول رہا ساتھی
وہ پگا والے ٹوپی والے سارے بچے پھر تھوڑی دیر تو بعد میں کہنا کہ پگا والے آ جاؤ گے ہوں سمجھنے والا سمجھ جائے گا انہیں آخنا یار پگا کی اجازت ہے دوسرے نہیں یہ مطلب مقید کا سادہ مطلب سمجھ آ گیا اللہ نے فرمایا مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو مت چھپا دوسرے مقام پر فرما دیا اور خدا نہ پکار یہ مطلب ہے اس مطلب تو مراد بھی یہ ہوئی ہے کہ کلیاں پکارنا ہر کسی کا نہیں بلکہ خدا سمجھ کے نہ پکار اعلیٰ ترین تصویر اعلیٰ ترین اعلیٰ ترین تفسیر وہی ہوتی ہے جی قرآن سے قبیلے چلے آیت قرآن کی وہ مطلب اور آیت پاک واضح ہو گیا کہ نہیں لا تدعوا مع الله إلها آخر انہیں مطلب واضح کر دیتا فلا تدعوا مع الله أحدا اور مساجد للہ اس جڑا اشارہ سی وہ اشارہ یہ ہوئی تھی الہ نہ سمجھ الہ وہی ہے اندر مساجد للہ کا معنی ہو گیا لا الہ الا اللہ لیکن اس کا اشارہ ہے اور جب فرمایا لا تدعوا مع الله إلها آخر تو ایک وضاحت ہو گئی کہ لا الہ الا اللہ جیڑا مساجد للہ میں اشارہ ہے اس آیت سے صراحت ہے یہ بھی ایک سے صراحت ہے ادھر اشارہ ہے نہ وہ خالی ہے نہ ہی خالی ہے اگر کوئی غور نہ کرے تو کچھ اس کا نعرہ تکبیر نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح قرآن پاک کو نہ سمجھا جائے تو طوفان کھڑا ہو جائے آپ سے قرآن لڑ دو نامز ہو جائے کوئی کسی کے ہاتھ آئے نا سمجھنا اس طرح سمجھو بالکل مطلب بالکل واضح بات دوسروں کے لیے لگ رہی ہو ساٹھے واسطے بالکل بدلی ہے اور توجہ ذرا اور پکار سے گل نہ رہی گل پکار سے نہ رہی اور اس سے درجہ پہنچی کہ عبادت کسی کی نہیں نہ مستحق کی عبادت سمجھ نہ رب سمجھ بس یہ ہے مطلب اور بھاوے پکار سے بھاوے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا اگے آ جاتا مسئلہ زندہ اور مردہ کسی زندہ بھی پکارنا توحید کے خلاف نہیں مردہ بھی پکارنا خلاف ہے یہ بھی قرآن کا باطل بالکل زندہ مردہ کے ساتھ توحید اور شرک کا فرق نہیں کیا جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کی گواہی دیکھو سبحان اللہ فرعون کے نمرود دو ایسے زندہ ہوئے کہ جنہوں زندگی سے خدا سمجھا گیا ایسے اور فرعون زندہ بیٹھا ہے سامنے
پکارن والے پکارتے ہیں ایک اللہ کا رسول ہے ایک مشرک کافر ہے پکارنے سے ایک رسول رہ رہا ہے اور پکارنے سے ایک مشرک بن رہا ہے ایسا لگتا ہے ارے بھائی وہ کون حضرت موسیٰ اس کو پکارتے ہیں اے فرعون اے فرعون اے فرعون نال اور پھر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں سب کچھ کہہ رہے ہیں پکار رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام پکارتا ہے وہ فرعون کی قوم کا بندہ جو اس خدا سمجھتا ہے اور سمجھو اگر اسی کہیں گے کہ زندہ کو پکارنا شرک ہے تو موسیٰ گئے اگر کہتے ہیں زندہ کو پکارنا شرک نہیں تو دوسرے آ گئے یعنی کی مطلب وہ مومن بن گئے اگر شرک ہے تو رسول مشرک بنتا ہے اور نہ وہ مشرک موحد تھی نہ رسول مشرک تھی معلوم ہوا گل زندہ کے پکارن پہ تو نہ مشکل زندہ کے مردہ کے فرق پہ نہ مشکل اور گل کتنے جا لوٹی یہی چیز نے پہلو سمجھائی حضرت موسیٰ نے بندہ سمجھا فرعون کی قوم نے خدا سمجھا وہ مشرک رہا پکارنے کے ساتھ یہ صاحب رسالت رہا کا جواب دیجیے نعرہ تحقیق کے اندر ایک رد ہو جاتا ہے اور نعرہ حیدری میں ایک ذوق اور روحانیت اس پر اشارہ ہو جاتا ہے مولا علی ایک باطنی خلافت سپرد کی تھی وہ فیض مولا علی سرکار کا سلطان جی میں سب اولیاء میں بنیا بہت سے عالم کا نعرہ وکھرا مارنیا سب صاحب بنیا حق کا اللہ بنیا لیکن نعرہ ولایت کے بادشاہ بنانا بالکل مطمئن ہو کے پکارو پکارے کا شرک نہیں اور زندہ سے مردہ کا فرق توجہ نہیں فرمائی حاضر غائب اس والے فرق کوئی نہیں حاضر غائب دور نیڑے دا نہیں کوئی فرق نہیں اصل راز وچوں سمجھانا کہ حاضر غائب زندہ مردہ دور نیڑے دا فرق کیوں کیتا جاتا ہے اس واسطے کہ اللہ تعالی نے توجہ زندہ علم قدرت زندہ اور حاضر علم ایک قسم کا علم جو قدرت دیتا ہے ہوں کسی کو یہ گل بھاری نہیں لگتی اس گل دل کے بوجھ نہیں آتا وہ پکار دیا کیوں کہ وہ سنتا پیا وہ کر سکتا ہے وہ دے سکتا ہے
مردہ مردہ حاضر غائب نہیں نہ رہی اصل پھر جا کے ٹھہری اس طرح کہ جنوں پکار رہے ہیں جن تو مدد مانگ رہے ہیں وہ علم ہونا چاہیے کہ میں نے پکار رہے ہیں تو قدرت ہونی چاہیے کس طرح کی جس نال کو نفع ہو سکے اور کوئی سمجھے مستقل اس کا اپنا لیکن مستقل نہیں مولا کی بارگاہ میں کر دوں ہمت خرچ کر دیں اور گل کیا مکی ہے دیکھو کہ زندہ نو پکارنا توحید کو اخلاق کیوں نہیں سمجھا جاتا اس واسطے بھی اللہ کا علم ہے کیوں علم ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں علم رکھا ہے قدرت رکھی ہے تو علم قدرت اللہ تعالیٰ کی کتنی چیزیں ہے اس کے مطابق کچھ موجود ہے پھر کوئی شرک نہیں بننا کیونکہ علم تو آگے جب علم اور قدرت عطائی پہ جا کر رکھی تو ہوں یہ دیکھنا ہے کہ جنہوں نے اچھی پکارنے کیا غائب ہو کے یا مرن تو بعد مردہ ہو کے نہیں آتا مرن تو بعد غائب ہو کے یا مر فوت ہونے تو بعد علم و قدرت کو ہوتی جی اللہ تعالیٰ نے زندگی کے اندر عطا فرمائی دوسرے لفظ اللہ تعالیٰ جو شان انہوں نے دیتی سی یا وفات تو بعد انہوں نے وہ شان کھٹ جاتی ہے یا قائم رہتی ہے یا بدلتی رہی ہے زندہ سے موجود حاضر ادراک میں فرق نہ آیا کہ اگر زندہ اور موجود والی صفت سبحان اللہ اس غائب ہو گئے تو اس اور شدہ ہو گئے پھر سے پکارنا شرک نہیں رہنا چاہیے اور گل علمی نہیں سادہ دعویٰ ہے کہ عام زندہ موجود ہو یا زندہ ہو اس کو علم قدرت نہیں جیڑا نبی ولی کول انہاں دی وفات تو بعد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ وحدہ لا شریک یہ پکی اٹل کر کہ انبیاء علیہ السلام سارے وانگوں نہیں رکھیا سب دے نال برابری نہیں سب دی انہاں نال برابری نہیں اللہ تعالیٰ نے ضرور ایسی شاناں رکھی ہیں جیڑیاں کی وجہ نال وہ سارے انساناں کو وکھرے تے نکالے اور اللہ کا قرآن پر تو قرآن کو سنا باہر نکل دیکھو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام یہ نبی ٹھیک ہے میں اپنے نبی کی گل نہیں کرتا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی گل کرتے دیکھنے کیا زندگی اللہ تعالیٰ نے انہوں دوسرے زندیاں ورگا بنایا یا
دوسرے زندیاں تو انہوں دا بڑا ہی فرق ہے. انہوں دا علم انہوں دی قدرت انہوں دی علم انہوں دا علم انہوں دی طاقت انہوں دی شان دوسرے ورگی سی. قرآن مجید پر اگر دوسرا ورگی ہو تو وہ رسول کیوں ہو یہ امت کیوں ہو تھوڑی مقدس اتنا اونچا نام کے حق اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ فرماتا ہے میں خوب جانتا ہوں میں نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے. اگر سارے اس کو جیسے ہوں کہ پھر تم میں مقدس ہے وہاں پر وہ کی ہے خلاف علم و قدرت کا دعویٰ کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ روح اللہ دعویٰ کر رہے ہیں. ہر دعویٰ تکبر کی نشانی نہیں ہوگا. آپ کسی طرح سے دعویٰ فرض ہو جائے. اس وقت جب اگلے دکھنا ہوئے اور مت اپنے خیال میں رہ جاؤ اپنے گھمان میں رہ جاؤ سانو بکھرا نہ سمجھو تے محروم ہو جاؤ گے. خبردار اسی اپنی شان اللہ دے اذن نال پیدا سنیا تاکہ گمراہ نہ ہو کسی اور ول نہ جاؤ سیدھا ساڈے وال آ جاؤ. وہ بھی دعویٰ کر جاتا ہے اگر اس بات ورگا ولی ہوئے تو وہ بھی فرما جاتا ہے قدمی رہی کل ولی اللہ. اور لوگوں میرا ایک قدم سارے ولیوں کی گردن پہ ہے. دعویٰ کیوں فرمائے اور رب سونے نے مینوں تہاڈا مرکز بنایا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب نبی اپنی امتیازی شان کا دعویٰ فرماتا ہے انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم. بتاتا رہوں گا کیونکہ مظاہرے میں ٹھیک ہے حال استقبال دونوں پنجے میں رکھنے پڑے. رکھ کے میں دستا رہا گا. یہ نہیں فرمایا وہی آئے گی ایک کھان ایسے ہی دساں گا. جب علم معنی فرماتا ہے علم معنی دستا ہے جب تقریبات نہ رکھیاں جان جتنے منصوبات نے مقبول تمجید حال کہتے ہیں یہ سب تقریبات ہیں. جب اللہ تعالیٰ ایک قاعدہ پابندیاں ذکر نہ کرے تو کا مطلب یہ ہوتا ہے جدھر میرا خیال نہ ادھر ہی لے گا. پابندی کوئی نہیں. يذهب الذهن الشامل كل مذهب. سبحان اللہ. جن پاسے نکل جاوے خیال کر لوے ٹھیک کے معنی وچ. سبحان اللہ. اور جو بھی فرمائی سبحان اللہ. یہ اللہ تعالی فرماتا ہے ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان اللہ. اے ایمان والو درود و سلام پڑھو نہ جگہ دستا ہے نہ وقت دستا ہے. علم معنی بولتا ہے جگہ وقت نہ دکھنے کا مطلب یہ ہے جس ویلے پر جس تھان سے اور کوئی جاہلی ہوئے گا آگے نہ پھیلے پھیلی پڑھ سکتے
گل ہے کہ جتوں نبی روکے گا خدا روکے گا ایتھے نہ پڑھ اوتھے پناہ ہوے گی جتھے نہیں روکیا اوتھے قرآن نال جائز ہوے گا خدا کا مطلب ہی بہت اللہ فرمو نے ایک تھا وہ تھا کوئی چکر نہیں جتنے مرضی پڑھ جتنے پڑھ اگر اپنی طرفوں پابندیاں کر لیں گے تو خدا نو سمجھانا بھی گل آخنا اتنے رہ گئے کام کرنا چاہیے جان گے اگر علم مالی کے بلاغت کے مطابق گل نہ ہو میں خبر دیتا رہا گا وقت نہیں دسیا نال بندے نہیں دسے اور جن مخاطب نے امت حضرت عیسیٰ دی وہ دور والے میرے والے قریب والے جڑے بھی ہیں سب کے واسطے فرماندے نے جو تسی کھاندے ہو میں وہ بھی دسدا رہاں گا جو گھر میں چھپا کے آؤندے ہو میں وہ بھی دسدا رہاں گا اگر کوئی آدمی مغالطہ لگے غلطفہمی ہو جاوے اور جناب جی وہ تو فرما رہے ہیں جو کچھ کھڑا بیٹھے تو پھر بات کی گل نہ ہوئی ہی کوئی اسے تم قید آ گئی ہے ایتھے تو پھر گھراں دے وچ ہی جان دے گھراں تو باہر نہیں جان دے یہ بھی پھر علم یہ ہے وہ علم اصول نہیں جانتا اصول فقہ فرماندے ہیں توجہ ایک ہوندی ہے دلالت النص شافعی کہتے ہیں انہوں فاول خطاب اور کئی حضرات کہتے ہیں کہ تیمیہ شیخ ورگے وہ کہتے ہیں کیا فضل اولویت بتا کر کے شیخ غلط کہہ کے دنیا وہاں کی توبہ ثابت شیخ ابن تیمیہ کیا افضل اولویت بنا دیتا ہے اصول فقہ میں کیا لکھ جاتے ہیں مطلب کی ہے توجہ ذرا میں دیکھ لے آخنا یا اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بخش دے گا کوئی میرے جیسے ہوگا جا سمجھے لیکن نہیں بخشے گا ہر سیانے سمجھ رہے جب گناہگاروں کو بخشے گا لیکن طریقے اور بخشے گا ان کہنے دلالت النص دوسری قرآن میں مثال ہے اللہ فرماتا ہے والدین کو اف نہ کیا جائے ولا تقل لهما اف سبحان اللہ کیا بات ہے اف نہیں کہنا کوئی چپیڑا مارنی ہے وہ آخر میں سیدھا ہو میں تو شکر مار دوں وہ پترا کیوں قرآن کے اندر اف نہ میں اف نہیں آتا سیدھا مار دوں کچھ جگہ پتری ہو رہے یہ بھی گارنٹی والی ہوگی وہ جیسے اللہ فرماتا ہے اوپنا وہ چہرہ پائے سے تکلیف اسے تو منع کرتا ہے کہ اتنی بڑی تکلیف کو تو پتہ رہی کہ اولا منع کیا اور گھرانے اندر چھپیش ہے کھیت کے اندر چھپیش ہے ہمیشہ جنگی پردے کے اندر زیادہ چھپتی جاوے چیز وہ علم تو دور ہوتی جاتی جہاں میں قریب ہوتی جاتی جنہ چھپتی جاوے اونا بندہ ہوئے تو دیکھنا ہوئے گا آپ فرماتے ہیں گھروں میں چار دیواری دروازے
شہ لکا کے رکھو گے میں وہ بھی دساں گا. وہ بھی دساں گا جی گھر کے اندر چھپا 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 کے رکھ دے گے وہ جو بے وقوف ہوئے گا جناب جی گھر چھپی سے جان دے نہیں کہ میدان کی طرف صحیح ہوئے پھر نہیں جان دے نہ ان میں آخر جب گھر چھپی جان دے رہے گھر کو باہر جی زندگی ظاہر پڑی ہے بکری سے اولاد جان دے اگر کوئی کہے نبی کو شریعت کا علم ہوتا ہے دوسرے علم کی طبیعت کا علم کیا تعلق رکھتا ہے اس سے بڑی عقائد کے عالم سے کیا تعلق حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ کتنا لکھا کے آؤ گے جب لکا کے آؤ گے میں وہ بھی دستا ہوں کھانا کا سونا رکھے تو فلانی شہر کی ایک شریعت ہے. اگر یہ شریعت ہوگی کہ ہر عالم کا دکھنا بند ہو جاتی معلوم ہو یہ شریعت نہیں نبی کی شان ہے. گل بھی سمجھا دے نہ کسی نے جناب جی برا بولنا. ہاں مسئلے کی حقیقت بیان کرنے میں جو کچھ آ جاتا ہے وہ مسئلے کی حقیقت کسی فرق کر رہا ہو بے وقوف ہے سمجھو. اور نبی فرما رہے ہیں میں دستا وہ کچھ جو تسی کھاتے وہ کچھ جو تسی چھپاندے. یہ مسئلہ کیا ہوا یہ طبیعت کا مسئلہ حقیقت کا یعنی حقائق کے عالم کا شریعت کا نہیں. شریعت کا نہیں گل تو سمجھ آ رہی ہے. تو معلوم ہوا نبی ایڈا جو کام فرماندے پے کھاتے واسطے اگر نبی اپنی شان دوسرا تو نرالی نہیں دسنا چاہتا خصوصیت اور امتیاز کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تو کیوں بتا رہا ہے. یہ مطلب یہ نکلیا باقی علم اور قدرت اس سے نبی دوسرے نالوں بہت اونچے ہوتے ہیں. برابر جو برابر نہیں ہوتے نا. اور اگلی گل یہ ہے کہ کیا وفات نہ وصال نہ فوت ہونے نبی کی شان اللہ تعالی کھو لینا ہے سلب کر لینا ہے یا وہ ترقی کرنا نارے بھی گل سمجھا رہا ہے. یہ تھوڑی جی صاف پتہ لگ رہا ہے جس کی جیت کا کھانا وہ جانتے ہیں. جیت کے بچ کی پیا اگر جیت کی پیڑ ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کوئی میرے رنگا بے وقوف بھی آکھے گا
یہ گل یہ کہ کھانا دے جانتے ہیں اندر کیڑی کیڑی قسم کا پیا ہے لیکن کھیتے کی پیڑ ہوگی تو پھر نہیں جانتے وہ پھر سونے علم دین کا مقصد ہی کی ہے وہ مقصد سے کوئی روحانی ہے نا تو پھر یہ رکھنا ہے عقیدہ رکھنا ہے عقیدہ بنانا ہے کہ خبردار ہے اللہ سمجھی کہ نبی بھیج دے کھانے اور جناب اس کے اندر جو کچھ ہے اس کو جانتا ہے لیکن بھیجنے کیفیت نہیں جانتا بیماری تکلیف نہیں جانتا اور نبی کچھ کھانے کو جانتا ہے تو بھیجنے تکلیف کو جانتا ہے وہ کیا کیوں گیا ہے وہ امتیا اگر کسی جگہ سے بیٹھ کے تو کھانا کھاتا تیرے ٹھیک پیڑ ہو گئی ہے تو اسے عرض کرتا اور میرے عیسیٰ اور ذرا رب نے عرض کر کہ تو جان لے میرے ٹھیک میں کھانے نو کہ جان لے ٹھیک دی پیڑ اور تکلیف نو جے تو اس نو جان لے تو پھر اینو بھی جان لے تو وہ حالت اللہ نو عرض کر سونیا تو رب سونیا ایدی ٹھیک پیڑ دور کر کے کہ تیری دعا نال مینوں کھانے مل سکتے ہیں تیری دعا نال ٹھیک پیڑ بھی دور ہو اگر اس سمندر میں اور موتی لگائے جائیں تو اور موتی میں بنائیں گے ایمان سے کیونکہ قرآن میں خدا ہے علم قدرت نبیاں کا دوسرا تو وکھرا ثابت ہو گیا ہوں مسئلہ رہ گیا مرن تو بعد قائم رہتا یا مک جاتا ہے تو جنا ادھر میں کرنا والا شریف مولا بھی شان ہے جو کسی کو کمال شان عطا فرما دے اگر وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بتاؤں ہے اگر نہ شکری کرے پھر ہوتا ہے پھر چیز رہتا قرآن کی گواہی ہے لئن شکرتم ولا لئن شکرتم لأزیدنکم اللہ قسم کھا کے فرماندہ میرے اپنی قسم اگر تم شکر کرو گے میں نعمت کے اندر اضافہ کروں لیکن کفرتم ان عذابی لشدید اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب سخت ہے یہ آیت اس سے کہ نعمت اس وقت خوش جاندی جیسے ناشکری ہو لیکن شکر ہو پھر قرآن کا سچا سچا سجنا اور ایمان لال دسی نبی شکر گزار ہونے یا نہ شکر شکر گزار خلیل من عباد الشکور بہت شکر گزار جن کو کہا گیا وہ نبی ہی تو ہے وہ نبی ہے بہت شکر گزار ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے کچھ دل میں کرن شکر میں حق ادا کر دیں رب سے فرماوے تھوڑا جا گیا کیا جیتا شکر کرنا وہ فرماوے نہ لگا شکر دینا کی اس پاس شکر اس پاس وعدہ ہے پورا ہے آدھا اضافے کا مانو کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شکر کیا ہے رب نے وہ جی شان دیتی سی وہ ود گئی ہونی ہے یا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اشارہ سونے اللہ بہتر ہوئے گا اور ساڈے نبی سونے شکر ادا کیتا ہے
رب سونے نے اپنی شانہ نو دن ب دن ترقی دیتی تا کر کے اگر حیات ظاہر نبی پاک سونے نے مردے زندہ فرمائے نے رب شان کوئی نہیں ان جگہ پر ان بتا دیتی ہے ان ترقی دے دیتی ہے وہ سونا نبی رہ گئے سونے کا کاپے کا خوف بات پھوٹا مار کے مردہ زندہ فرمائے خوشی نہ شکریہ جی اصا جو کچھ رکھ رہے ہیں یہ بھی بھاگ جاتی ہے شکر کمال کی اللہ تعالیٰ نے داخل کمال پہلی بار کچھ سننا ہے سبحان اللہ وہ کی کہ بھیلیا جب کسی کو کوئی پکارتا ہے کسی نفع واسطے ضرور واسطے پکارتا ہے یہ دیا بن رہی ہیں 4 سورت سبحان اللہ 4 سورت ایک سورت ہے میں اپنے پنجابی کا آخنا ڈورا تھی بھی کہتے ہو کرنا سودا نہیں ڈورا ایک ہے ٹوڑا ٹورے کو پکارے ڈورا ڈورے کو پکارے کی ہاتھ کسے میں آوے نہ سننا کوئی فائدہ ہم شیخ سے نہیں ڈورا ڈورے نے پکارے تو بے وقوفی ہے بے عقلی ہے بیکار ہے بے فائدہ ہے لبڑا جو کھ نہیں بے نظر پکارے بے اچھا بے اچھے پکارے شرک نہیں کیونکہ وہ تیری معبود رب سمجھنے والوں ہے جو شروع کرتا ہے لیکن اتنا ضروری ہے ہر اکلا آخر یاد میں کار ہے پوری جاتا ہے ستی جاتا لگنا ٹھیک ہے اس سے فتوا ضرور لگنا چاہیے لیکن کار بے وقوفی کا فتوا لگنا چاہیے ڈورا ڈورے ستی جاتا دوسری صورت یہ ہے جڑا پکار ہے یہ بھی نظر والا ہوئے جنہوں پکارنا ہے وہ بھی ایک فائدہ بھی ہونے فتوا بھی نہیں لگنا جڑا زندہ تھی اسے پایا گیا ہے زندہ نے دو میں توجہ بھی فرمائی ایک درویش نظر والا کرنا والا ادھر بھی نظر والا کرنا والا تیسری صورت ہے پکارنے والا نظر والا ہوئے وہ دل پکارے وہ نظر والا نہ ہوئے چوتھی صورت ہے الٹ بن گئے یہ اللہ ہوئے تین صورتوں کے اندر فتوا لانا غلط کہنا بے وقوفی ہے کیونکہ فائدہ ہونا پہلی صورت کا فرق اور ادھر بھی نظر والا ادھر بھی نظر والا پکارنے والا بھی نظر والا جنہوں پکاریا جا رہے وہ بھی نظر آ رہے بھی کرنا آ رہے بھی کرنا آ رہے حق باہو پیر پکارے روح بات میران پکارے پیر پکارے روح بات پکارے اے دلی دیکھ رہا پیارے دلی دیکھ رہا
علاقے مشہور ہے نا ہر علاقے مشہور ہے. آپ فرماتے ہیں سین سن فریاد پیا سین سن فریاد میری عرض سنی کان بھر کے سارے پیغام سب نکھو گئے بڑا فاصلہ اس چوتھی صدی میں جو ہے چھویں صدی میں وفات پا گئے کنیاں صدیاں دا فاصلے پھر فرماندے نے سین سن فریاد پیا دے پیا میری عرض سنی کان بھر کے ادھر بھی کان والا ادھر بھی میری عرض سنی کان بھر کے میرا بیڑا ارے یار چک بنا دے میرا بیڑا ارے یار چک بنا دے بچنا پہلے تیر چلا محبوب سبحانی میری خبر لے لو کر کے پیر جنا دے پلے لگ دے کر کے دوسری صورت کی جہاں پکارے یہ نظر آیا ہوئے جنہوں پکارے وہ نظر آیا ہوئے حضرت عمر پاک صحیح کرنا صحیح روایت والی محمد حربانی نے بیان کے مطابق صحیح ہے علی کی فرمایا سارے تم جبل اور ساریا پہاڑ نہ چھٹی دشمن پیچھو پہ آؤں گئی 300 میل کا فاصلہ ہے یہ شہر نظام یہ مسجد نبوی کے اندر موجود نے تو جو یہ دیکھ رہے ہیں نہیں کیا دیکھ رہا پر یہ جو نظارہ سن میں دیکھنا تھا پہ وہ میں مدد کی ہے فائدہ پہنچا دیتا ہے ایک چکایا ہے وہ جو سنا دیتا ہے یہ کن ہوتے نہیں سکتے نہیں لاستے پکار مدد کرنے والا حق والا ہوئے طاقت والا ہوئے یہ بھی کر رہا ہے وہ نہ ہوئے یہ پکارے یہ دیکھ رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا
نہ ہوے دیکھ لیا جنوں پکار لیا او تے دیکھ لیا ایتھے کون ہے ایتھے عام امتی نور دے او اساں نبی نوں پکار والے اساں نہیں اکھ رکھ لے ساڈا نبی دے دین والا ہے جو گھر چھپا کے آدھے ہو میں بھی دستا رہا گا جو کھیتے لکا کے آدھے ہو میں وہ بھی بڑا بڑا یہ سمجھنا نبی باہر کہنا بشر مثلو نبی کسی وقت فرض ہوتا ہے اپنی شان دس اس لیے فرض ہوتا ہے چھپا چھپاؤ والی چیزیں دسنے والی دس دن ظاہر کرنے والی ظاہر کر دیں توجہ نہیں فرمائی ہوں سونا نبی انی ارا مالا بخاری فرماتی ہے بخاری میں وہ دیکھتا رہتا ہوں اور دیکھتا رہوں گا تم نہیں دیکھتے میں وہ دیکھتا رہتا ہوں دیکھتا رہوں گا جو تم نہیں دیکھتے ثابت ہو گیا کہ نبی کی اکھ نبی کی دید دوسرے ورگی نہیں ہوں ایسا پوچھتے ہیں اسے پھر آیا مالا کرو جو تم نہیں دیکھتے اسے یہ نہیں آیا وہ فلانی شاید ہوں علم مانی کا وہ وہ جڑا میں آخیا آپ نے فرمایا جو تم نہیں دیکھتے میں وہ دیکھ ہوں کوئی شخص اس کا اختیار نہیں یہ فرق نہیں کرنا فلاں شخص کو دیکھتے ہیں فلاں کو نہیں یہ بھی نہیں فلاں چیز کو دیکھتے ہیں فلاں کو نہیں کیوں اگر اس سے کوئی اس طرح کا اختیار مقصود ہوتا تقید ہو جانی سی شہید نہیں ہر وقت ہر ایک سارے بچے آ گئے میں وہ دیکھنا وا جو خوشی نہیں دیکھتے سر کے جاؤں ایک دن روز آدمی نوجن کھڑے مانگے نہیں خبردار میرے اگلے گناہ کر کے نہ میں تیرے گناہ دینا خبردار میرے اگلے درجے کی کیوں ایسی گل کرتے ہیں گل ہو رہی ہے تاکہ انہیں پتہ لگ جائے اللہ نے یہ ہوئی مرکز بنایا لہذا اتنے رہو اتوں لو فیض لو رب رحمان دیا رحمت اتنے آ گئی سبحان اللہ جی دکان والا بورڈ لا بڑا مت لکھے لگے بورڈ لایا ہوا نا کریانہ مرچنٹ میں فلانا بورڈ لگا ہوتا ہے مطلب یہ ہوئی ہے کہ دیکھنا تو ہے مت بورڈ کو بغیر نہ گزر جائے لہٰذا نبی ولی شان کرتے ہیں بس یہ ہے گزر جائے نہیں تو اتنے لب جانے سارا
سچی دسیا جائے مسلمان اچھا ڈورے ڈورے پکارنے ہیں اور میرے سے چوتھی کے سمجھ کے ضرور ہیں اچھا ڈورے ہیں سب کچھ ہے یہ سمجھ لگی سونے پکارنے ہیں بڑا کہنے مطابق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکرت الموجود اور فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں اگر کوئی امتی آتے ہو حضرت عیسیٰ کے تدبیر نبی آخے مینو کی پتا تیرے ٹھیکے پیر ہے کہ نہیں میں تو صرف کھانا تیرا جاننا فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو مطلب یہ نکلے ہوں کہ زندوں کو جس وجہ سے پکارا جاتا ہے اور پکارا جانا بالکل صحیح ہے پکارنا صحیح ہے عقل و شریعت کے مطابق ہے بالکل وہی چیز نبیوں ولیوں میں وفات کے بعد پائی جاتی ہے ان کو وفات کے بعد میں واقعات میں درپے نہیں دھو رہا روایات کے درپے نہیں ہو رہا میں صرف عقیدے کا اصول وہ بیان کرتا ہوں جب اصول نہ کوئی شاید ثابت ہو جاوے تو پھر واقعہ میں بیان کی لوڑ نہیں پڑی یہ کر لو تو محل ذوق میں دستے ہے اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکار مسجد میں بیٹھے نماز بھی اللہ اللہ شریف مولا رکھا السلام علیکم السلام علیکم ایھا مسجد پکار اے عبادت وچ پکار فوت ہون تو بعد پکار سبحان اللہ پکار السلام علیکم کیوں نہیں یہ پکارنا شرک کا بندہ گل ہو رہی ہے سمجھ کے پکار رسول سمجھ کے پکار یہ کہہ رہے اے نبی تواڈے تے سلام ہو یہ کہہ رہے خدا سمجھ کر تھوڑا پکارنا ہے بولا کر اللہ لا لا قسم خدا بھی کر دیا نا اللہ والے سیانے لوگ
وہی وجہ ادھر میں زمین کو پہچان لینا، زمین کا اثر کو پہچان لینا، زمین کے تلے کی پہچان لینا، جو بھی ہو جو بھی مخلوق ہے بڑا سر کمال کی اس بلیاں میں یہ کمال ہے کہ اس کی معرفت ہے۔ پھر کوئی بندہ ایک زندگی کے اندر کوئی افراد کا شکار، کوئی تفریح کا، کوئی حدوں لگ گیا، کوئی حدوں پشار رہ گیا، لیکن واحد لوگ ہوتے ہیں جنہیں عین حکمت کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ ایمان نہ دسیا جی تا کر کے لوگ انہاں کو کامیاب زندگی گزارن دی دعا بھی کراندے نے، وال بھی چھڑدے نے۔ سبحان اللہ بے شک ساکے چہرے کی ضرورت سونے سانوں بھی کوئی زندگی گزار کا بل دکھا تاکہ بے تکی زندگی کو جان چھوڑ جاؤ۔ یہ حکیم لوگ ہوئے انہوں نے حکمائے اسلام کے اندر یہ لوگ جو متفق بخار سے یہ لوگ جو بخار سے متفق کتنے نہیں اچھا کر کھا سکتے اتنا متفق میں میں جہاں صورتیں بنائی یہاں صورتوں عقل و حکمت کے مطابق ہی بن صرف پہلی صورت کا ڈورے والے ڈورے بھی سنا ڈورے بھی سنا آئے آئے دو بجے تک منظوری شہر دستار بندی کروں گی خیر الکلام میں ماشاء کیا بات ہے سبحان اللہ آپ نے نورانی وجدانی کتاب حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب کا استعمال فرمایا اور ایسے بہت ہی بسیرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی باتیں اللہ کے فقیروں کے پاس ہی ملتی ہیں۔ ایسا فرق باتیں کر دیا کہ جو لوگ نادان یا رسول اللہ کہنے کے شرک کہتے ہیں یا علی یا غوث کو شرک کہتے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ باتیں یہ حقائق انسان سینے میں سمو لے تو سارے مسائل یاد ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا تاخیر ہمارے سروں پر قائم ہو جائے گا کہ اب جو ہے دستار بندی ہوگی استاد کو سننا دینا۔ مہربانی فرماؤ بیٹھا سارے حضرات ماشاء اللہ میں خصوص قبلہ مفتی صاحب کا شکر گزار مہربانی فرماؤ